اسلام کے اتہاس میں کچھ واقعہ ایسے ہیں جو ہمیں آج بھی درد اور افسوس سے بھر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیچھے کی اصل وجہ کیا تھی؟ کیوں انہیں انہی کے گھر میں شہید کر دیا گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی سے شہادت تک کا پورا واقعہ وستار سے آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ ویڈیو میں جڑے رہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ایک مشہور اور امیر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان بنو امیہ تھا جو بیفار اور عزت میں بہت اونچا تھا، لیکن اصلی عزت انہیں جب ملی جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے بن ہچکچاہٹ کے اسلام قبول کر لیا۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں پر ظلم ہو رہے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایک اور بڑا شرف عطا کیا۔ انہیں 2 بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے نکاح کرنے کا سوبھاگ ملا۔ پہلے حضرت رقیہ پھر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اسی وجہ سے انہیں جوئے نور یعنی 2 نوروں والے کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دریا دلی بے مثال تھی۔ جب مسلمانوں کو پانی کی تکلیف ہوئی تو انہوں نے اپنا مال خرچ کر کے ولائے روم نام کا کنواں خرید لیا اور اسے اہم مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب اسلامی فوج کو مدد کی ضرورت تھی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کیے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی کریں گے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو اسلامی سلطنت بہت ترقی کر رہی تھی، لیکن اسی دوران کچھ ایسے لوگ اسلامی سماج میں داخل ہو گئے جن کے مقصد صرف فساد اور فتنے پھیلانے تھے۔ عبداللہ بن صحبہ نام کا ایک یہودی جس نے اسلام کا لباس اوڑھ رکھا تھا، اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک بڑی سازش شروع کر دی۔ اس نے مدینہ، کوفہ، بصرہ اور مصر میں افواہیں پھیلانی شروع کر دیں کہ خلیفہ صرف اپنے رشتہ داروں کو بڑا عہدہ دے رہے ہیں اور مسلمانوں کے حق مار رہے ہیں، جبکہ اصلیت یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ انصاف اور امن کو ترجیح دی تھی۔ دھیرے دھیرے اس فتنے نے اتنی طول پکڑ لی کہ باغیوں کا ایک بڑا گروہ اکٹھا ہو گیا اور انہوں نے مدینے کا رخ کیا۔ سال 35 ہجری میں یہ باغی مدینہ پہنچ گئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ باغی چاہتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت چھوڑ دیں، لیکن آپ نے فرمایا، میں وہ قمیص خلافت نہیں اتار سکتا جسے اللہ نے مجھے پہنایا ہے۔ کئی صحابہ نے آپ کو بچانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے تلوار اٹھانے سے منع کر دیا تاکہ مدینے میں خون خرابہ نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ نے مدد کی پیشکش کی، لیکن آپ نے سب کو واپس بھیج دیا۔ 18 ذی الحجہ 35 ہجری کی اس منحوس صبح جب آپ روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، باغی آپ کے گھر میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے پہلے آپ کو زخمی کیا اور پھر بے رحمی سے آپ کی شہادت کر دی۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں قرآن تھا اور جب پہلا وار کیا گیا تو خون قرآن کی ان آیتوں پر گرا، یعنی اللہ ہی تمہارے لیے بہترین کافی ہے اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ آپ کی پتنی نیال رضی اللہ
ताला अन्हु ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी जख्मी हो गईं। इस्लाम के एक बड़े खलीफा को उसके ही घर में शहीद कर दिया गया और 3 दिन तक उनकी मिट्टी तक नहीं होने दी। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहादत के बाद इस्लामी उम्मत में भारी फितने फैल गए। सहाबा और इकराम को गमों ने घेर लिया। इस्लामी हुकूमत में फूट पड़ गई और यहीं से जंगे जमाल और जंगे सिफाफीन जैसी लड़ाइयों की शुरुआत हुई। आपकी शहादत इस्लामी इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक मानी जाती है। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी हमें सिखाती है कि इस्लाम में अमन, इंसाफ और सब्र कितना अहम है, और उन्होंने अपनी जान दे दी लेकिन उम्मत में फसाद नहीं होने दिया। आज हमें भी उनके सब्र, रहमदिली और इखलास से सीख लेनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।